يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اولاد نیک بن جائے تو دنیا میں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہی، اگر ماں باپ قبر میں بھی پہنچ جائیں تو نیک اولاد کا فائدہ انسان کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر روز قبر میں جنتی آدمی کو اس کا جنتی محل دکھایا جاتا ہے، اور مسند احمد میں وضاحت ہے ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت محل ہے، تو وہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، میں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، بغیر عمل کے یہ میرا محل پہلے سے زیادہ خوبصورت، میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے باستغفار والدک لک، تو پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، دیندار اولاد چھوڑ کے آیا تھا، جب تو آیا تیری اولاد تیری خاطر تیرے رب کے آگے روتی رہی ہے، تیرے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی ہے، وہ معافی مانگتے تھے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ آج پھر تیرا بیٹا تیرے رب کے آگے رویا ہے، اب تیرے کھاتے میں کوئی گناہ تو بچا نہیں تھا، گناہ معاف کرنے کی جگہ اللہ نے جنت میں تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ اولاد نیک ہو، دیندار ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، ادھر بھی آگے بھی۔ اور اگر اللہ نہ کرے اولاد بگڑ جائے، اولاد بے دین ہو جائے، تو اس میں بھی میرے صاحب کردار ہمارا ہی ہے۔ اولاد کو معاشرہ، محلے دار، دوست احباب وہ نہیں بگاڑتے، اولاد کو سنوارنے والے بھی ماں باپ ہیں اور بگاڑنے والے بھی ماں باپ ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں 5 جگہ یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ گندا نہیں ہوتا، اللہ ہر بچے کو دل و دماغ شیشے کی طرح صاف دیتا ہے، پھر ماں باپ کا گستاخ کیسے ہو جاتا ہے، پھر بے دین کیسے ہو جاتا ہے، پھر قرآن کا دشمن کیسے بن جاتا ہے، پھر چور اور ڈاکو کیسے ہو جاتا ہے، پھر یہ جواری اور بدماش کیسے ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچہ تو نیکی تھا، بچہ تو فطرت اسلام پہ ہی تھا، بچہ تو اچھی سوچ والا ہی تھا، اس کو بگاڑا ہے، یہودی بنایا ہے، عیسائی بنایا ہے، بے دین بنایا ہے، تو اس کو ماں باپ نے بگاڑ دی۔ اس لیے ماں باپ سے پوچھا جائے گا، جس طرح مجھ اور آپ سے اپنی اپنی زندگی کا حساب ہوگا، ایسے ہی ہر باپ سے، ہر ماں سے اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ یہ اللہ کی امانت تھی، ان کی تربیت کیسے کی۔ تو میرے حضرت، اولاد کو سچی بات یہی ہے، ماں باپ ہی بگاڑتے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ شکایت لے کے آیا تھا، کہتا ہے امیر المومنین میرے پاس بیٹا نہیں تھا، میں اللہ کے آگے رویا، اللہ سے میں نے بیٹا مانگا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، میں نے پھر کمایا، ساری جوانی اپنے بیٹے کو پالنے پہ لگا دی، کماتا میں تھا، گھر میں میرا بیٹا کھاتا تھا، امیر المومنین اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، اب مجھ سے کمایا نہیں جاتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا میرا جوان ہو گیا، اب وہ کماتا ہے، اس کے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرا خیال نہیں رکھتا۔ ان ابنی یعقنی یا امیر المومنین، میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا۔ آج بھی گھر گھر کا یہی رونا ہے نا، ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ شکایت کی گئی تھی، امیر المومنین نے انتظامیہ کو بھیجا، پولیس کو بھیجا، جاؤ اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ۔ بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا، باپ بیٹا دونوں عدالت فاروقی میں۔ امیر المومنین نے سب سے پہلا سوال باپ سے کیا ہے، ما علمتہ من الکتاب والسنہ، بزرگوں پہلے تم بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن و حدیث والا نوری علم سکھایا ہے؟ میں اور آپ بھی دیکھیں نا، شکوہ کرنے والے، ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا ہے؟ ہمارے گھر میں تو بیٹا پیدا ہو جائے، فوراً ماں باپ کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، باپ بھی کہتا ہے بیٹا میری جتنی بھی دولت لگی میں لگا دوں گا، میں نے تجھے انگریز بنانا ہے، انگریز۔ پہلے شہروں کی یہ کیفیت تھی، اب دیہاتوں میں بھی یہی ہے، انگریز بنانا ہے اس کو، سرکاری سکول میں نہیں داخل کرواؤں گا، کوئی انگلش میڈیم سکول ہونا چاہیے جس کی فیس جتنی مرضی ہو، جہاں اردو بھی انگلش میں پڑھائی جائے، مطالعہ پاکستان بھی انگلش میں پڑھایا جائے، جہاں اسلامیات بھی انگلش میں پڑھایا۔ کیوں؟ میں نے اپنے بیٹے کو انگریز بنانا ہے، انگریز۔ تو میرے صاحب جب بیٹے کو انگریز بنائے گا تو وہ تجھ سے انگریزوں جیسا سلوک کرے گا نا۔ مونجی کاشت کر کے یا مکی کاشت کر کے کنک کسی نے اٹھائی ہے ادھر سے؟ میرے صاحب اگر تو انگریز بنائے گا آسمانی نوری علم چھڑا کے، تو تیرا بیٹا پھر تیرے ساتھ انگریزوں جیسا سلوک کرے گا۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر یہی ہے کہ جوانوں کا کام ہے
جوانی اپنی انجوائے سے گزاریں. بوڑھوں کا بوجھ جوان نہیں اٹھا سکتے. ان کے ہاں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو حکومت کو جمع کروا دیتے ہیں. ان کے شاہی محلات میں، ان کے بیڈ روموں میں کتے تو آ سکتے ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ نہیں آ سکتے. تو نے اتنے گندے لوگوں کی نکالی میں اپنے بیٹے کو انگریز بنایا اور پھر بڑا ہو کے تو سمجھتا ہے یہ اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. میرے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد دیندار بنے تو یاد رکھیے ماں باپ کے حقوق. جو دین سکھاتا ہے وہ آسمان سے آیا ہوا نوری دین سکھاتا ہے. نوری تعلیم سے اپنی اولاد کو دور نہ کر. قرآن و حدیث جو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے کوئی اور تعلیم نہیں سکھاتی. قرآن و حدیث تو یہاں تک بتاتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی. اس حدیث پاک سے جو مجھے سمجھ آئی ہے نا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا پیش کرنا، ان کو فروٹ لا کے دینا، اس کا اتنا اجر ہے جیسے انسان اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا، اسلام کو قبول کرتا ہے. چند دن اس نے آپ کے ساتھ گزارے، اس کو آپ سے پیار ہو گیا. جدھر آپ جاتے آپ کے ساتھ ساتھ، آپ گھر جاتے وہ دروازے پہ بیٹھ جاتا، جب آپ باہر آتے پھر آپ کے ساتھ ساتھ. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، اللہ کے حبیب ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، مجھے اجازت دیجئے باقی ساری زندگی میں مدینہ پاک میں گزارنا چاہتا ہوں، ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا. اللہ کے حبیب میں اپنے وطن واپس نہیں جاتا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کے خطبات سنوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے حبیب والجہاد، اگر دشمن کبھی آپ سے لڑنے کے لیے آیا تو میں آپ کے دفاع میں اپنا خون بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. میں صرف دودھ پینے والا نہیں ہوں، میں اندر سے آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ کے دفاع میں جان بھی لٹا دوں گا. میں جہاد سے، موت سے بھاگنے والا نہیں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ جوان ہے، اس کے ماں باپ ہوئے تو یقیناً بوڑھے ہوں گے. آپ نے فرمایا تم ہجرت کرنا چاہتے ہو، ساری زندگی مدینہ میں گزارنا چاہتے ہو، میرے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، میرے خطبات سننا چاہتے ہو، میرے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہو، یہ سارے اعمال کرنے سے تجھے کیا ملے گا؟ عرض کرتا ہے، اللہ کے حبیب ابتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں، اللہ مجھے ثواب اور اجر کے ڈھیر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تجھے اجر چاہیے، امن والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ عرض کرتا ہے بل کلاہما یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب دونوں ہی زندہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری خدمت کا اجر چاہیے، مدینے میں رہنے کا اجر چاہیے، نمازوں کا اجر چاہیے، میرے ساتھ مل کے جہاد کا اجر چاہیے، ارجع الی والدیک ففیہما وجاہد، جا پھر مجھے چھوڑ دے، اپنے ماں باپ کی جا کے خدمت کر. جو اجر اللہ نے تجھے یہاں دینا ہے وہی اجر اللہ تجھے ماں باپ کی خدمت میں عطا کر دے گا. اس نوری علم کا تو اپنے بیٹے کو دشمن بنا رہا ہے. قرآن کا سٹوڈنٹ دیکھ لے تو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میرے صاحب
یہ قرآن تیرا خیر خواہ ہے، دنیا کی تعلیم تیری خیر خواہ نہیں ہے۔ نوری علم سے دل خالی ہو جائے تو اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر نور نہیں اندر آتا۔ تجھے شیطان باغ دکھا رہا ہے، وہ حقیقت میں شیطان کا دکھایا ہوا باغ نہیں ہوتا، وہ آگ ہوتی ہے۔ باغ دکھاتا ہے تیرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اتنے لاکھ اس کی تنخواہ ہو جائے گی، تو دنیا میں جنت میں آ جائے گا۔ میڈیا نے اس بات کو بڑا اچھالا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا باپ سڑک پہ بھیک مانگ رہا تھا، کسی نے پہچان لیا یہ تو فلاں ڈاکٹر کا باپ ہے، اس نے میڈیا بلا لیا، میڈیا والا آ گیا، پوچھا بزرگوں تم مانگ رہے ہو کیا تمہارا کوئی بیٹا نہیں جو تمہیں سنبھالے؟ بس یہ سوال کرنا تھا، اس سے بولا نہیں گیا۔ روتا ہوا کہتا ہے کیوں نہیں، میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، لاکھوں روپیہ کماتا ہے، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کے بیوی بچوں کے خرچے پورے ہوتے، دوستوں پہ بڑا خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رکھتا۔ میرے صاحب وہ کوئی ڈاکٹر آسمان سے بن کے نہیں اترا تھا، جس طرح میں اور آپ اپنی اولاد پہ قربان جاتے ہیں اور ان کے خرچے افورڈ کر رہے ہیں، مہنگے سکولوں میں داخل کروا رہے ہیں، اس باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی پڑھایا تھا، لیکن اس نے نوری علم نہیں سکھایا۔ اس کو یہی تھی ڈاکٹر بن گیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اولاد بنتی ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، پروفیسر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لیکن ساتھ یہ نوری علم سیکھ جائے، نوری علم والا نور دل میں آئے تو وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ قرآن ہی تو یہ سکھاتا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، اس قرآن کا دشمن نہ بن۔ اللہ کہتا ہے یہ نوجوان پوچھتے ہیں اب ہم کمانے لگے، اب تنخواہ آ رہی ہے، اپنی کمائی کو خرچ کہاں اور کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے قرآن تیرے میرے بیٹے کی تربیت کیا کرتا ہے؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تم نے جو بھی خرچ کرنا ہے، خرچ کا آغاز سب سے پہلے تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے کرنا ہے، باقی سارے خرچے، بیوی بچوں کے خرچے بات کے، دوستوں کے خرچے بات کے، اور تیرا اپنا خرچہ بھی بات کا ہے۔ سب سے پہلے تو نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث پاک، یہ نوری علم اولاد کو ماں باپ کا یہ ادب سکھاتا ہے، حدیث پاک بھی یہی سکھاتا ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے، صحابہ اکرام تشریف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا صحابہ کی تربیت کی۔ یہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور نہ کرو۔ آپ فرماتے 3 آدمی غار میں پھنس گئے، 2 نے اپنی اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا، لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے۔ تیسرے کو کہنے لگے اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے، تو بھی اللہ کے سامنے کوئی نیکی پیش کر سکتا ہے؟ تو وہ رو پڑا، اس نے کہا اللہ میری نیکی تو جانتا ہے، میں غریب تیرا بندہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ ہی تو ہمارا گزارا ہے، شام کو دودھ پیتے، صبح دودھ کم ہوتا ہے، اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں، سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن اے اللہ غریب ضرور ہوں، میری زندگی کا ایک قانون ہے کہ میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے۔ جب بھی میں بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، اے اللہ میں اپنے بچوں سے پہلے، اپنی بیوی سے پہلے، اے اللہ میں خود بھی اتنی دیر تک نہیں پیتا جب تک دودھ میرے بوڑھے ماں باپ نہ پی لے۔ ایک دن میری ازمائش کا آ گیا،
بکریاں چراتے چراتے میں دور نکل گیا، واپس آتے مجھے دیر ہو گئی، دروازے پہ پہنچا، بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے دودھ پلائیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دھویا، پیالہ میں نے پکڑا، بچے میرے پیچھے پیچھے، جلدی سے میں پہنچا اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمرے میں۔ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، جب میں ادھر پہنچا تو میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے۔ اے اللہ، تجھے تو یاد ہے نا میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کو نیند آئی ہوگی، پھر میں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم دیر سے آئے ہو، تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ بھوکے سو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو ادھر کھڑا کر دیا، بچے تو پھر بچے تھے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اے اللہ بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، بابا ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں بھوک لگی، بابا ہمیں دودھ پلاؤ۔ میں نے کہا تم نے ان کو سونے کیوں دیا، تمہیں پتا نہیں تھا تمہیں بھوک لگی ہے تو ان کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ میں کھڑا رہا، بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، ذَاكَ دَابِي وَدَابُهُمْ حَتَّى أَصْبَحَا، اے اللہ میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی، صبح تک میں کھڑا رہا، بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹے رہے۔ اے اللہ صبح پھر ماں باپ اپنی مرضی سے بیدار ہوئے، سب سے پہلے میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلایا، روتے ہوئے بچوں کو بعد میں دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر میری چار دیواری کی یہ عزت، اگر میرے ماں باپ کی یہ خدمت تجھے پسند ہے، آج غار کے دھانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں تقطعت الصخرۃ، جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا تو اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں پتھر آئے پڑے، مصیبتوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے سیلاب بہتے چلے آ رہے ہیں، میرے نوجوان کہیں دیکھنا ہماری چار دیواری میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ سلوک اس کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ تو میرے حضرت یہ نوری علم جو آسمان سے آیا ہے، جو مسجد میں آپ کی اولاد کو سکھایا جاتا ہے، یہ نوری علم اللہ کا بھی ادب سکھاتا ہے اور تیرا بھی ادب سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، اپنی اولادوں کو یہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ نوری علم بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔